السلام علیکم ناظرین، علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام ہمارا پچھلے پروگرام کی کنٹینیوشن میں، ہمارا پچھلا پروگرام تھا سقوط ڈھاکہ، مذہب اور ثقافت۔ آج اس کا یہ دوسرا حصہ ہے، اس کے کچھ پہلوؤں پر ہم بات کر چکے ہیں، آج اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، ہم نے پچھلا پروگرام جو ختم کیا تھا اس میں آخری جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب ریاست وجود میں آ گئی، پاکستان بن گیا، تو قائد اعظم کا جو تصور تھا، جو اجمال میں تھا، اس کی تفصیل کی پھر ضرورت پیش آئی۔ وہاں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، تفصیل میں پھر کیا خرابی پیدا ہوئی؟ دیکھیے، جب ہم کسی چیز کو بالاجمال کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اصل میں بنیادی چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے ایک پروگرام میں اس بات پر بحث کی تھی کہ اسلام ریاست کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ امر و ہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے مشورے، ان کی رائے پر مبنی ہوگا۔ اب مشورے اور رائے کو زمین پر آنا ہے، لوگوں سے متعلق ہونا ہے، کیسے رائے لی جائے، کیا ادارے بنائے جائیں، یہ سارے سوالات پیدا ہوں گے۔ اب تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام، صدارتی نظام، تو یہ اصل میں اسی اجمال کی تفصیل ہے۔ اس تفصیل میں بعض اوقات ایسی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں کہ جو اصلاً مقصود نہیں ہوتی، کہنے والے کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ یہ ہو سکتا ہے نا؟ بالکل ہو سکتا تو یہی صورتحال پاکستان میں بھی پیش آئی۔ میں نے جس چیز کی توجہ دلائی تھی وہ یہ تھی کہ علامہ اقبال جس وقت ان موضوعات پر کام کر رہے تھے تو انہوں نے اسی کا لحاظ کر کے یہ تصور پیش کیا کہ ہمارا جو مذہبی فکر پچھلے 10-1200 سال میں ڈیولپ ہوا ہے، اس کو ایک ری کنسٹرکشن یا ری فارمیشن کی ضرورت ہے، اس کو ایک تشکیل جدید کی ضرورت ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو ایک نئی صورت دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس کی کوشش کی۔ یہ جو ان کی کتاب ہے خطبات کی صورت میں، یہ اصل میں یہی کوشش ہے۔ وہ کوشش کتنی کامیاب ہوئی، کتنی ناکام رہی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بنیادی تصور ان کا یہی تھا۔ اسی طرح قائد اعظم جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ریاست الگ کرنا چاہتے ہیں، جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو اس میں کچھ تصورات تھے نا ان کے ذہن میں جن کو بیان کر رہے تھے۔ وہ ان تصورات کو کبھی سوالوں کے جواب میں واضح کرتے تھے، کبھی کسی موقع پر کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دینا پڑتا تھا تو اس میں واضح کرتے تھے۔ ان تمام جگہوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، ان میں نہ وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو بعد میں ان کے منہ میں ڈالی گئیں، اور نہ وہ کوئی سیکولر تصورات پیش کر رہے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر ایک جمہوریت پسند انسان ہے، اور ان کے سارے تصورات وہیں سے پیدا ہوئے ہیں۔ نیشن سٹیٹ کا تصور پیدا ہو چکا ہے، وہ اپنی قوم کو قوم سمجھتے ہیں، اس کی قومیت کے مختلف عوامل کو نمایاں کرتے ہیں، اس کی یہ حیثیت منوانا چاہتے ہیں۔ پہلے ہندوستان کے نظام کے اندر منوانا چاہتے ہیں، جب وہاں منوانے کی صورت پیدا نہیں ہوئی تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں الگ کر دیجیے۔ جیسے ہی وہ علیحدگی کا تصور پیش کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ وہاں پر آپ کی اس قومیت کے مختلف عوامل کا ظہور کیسے ہوگا۔ میں نے اس کی مثال آپ کو ایک دی تھی کہ جس وقت قائد اعظم تنہا تھے، اپنی ذات میں ایک لیڈر تھے، اس موقع کے اوپر ان کا اپنا ایک لباس کا ذوق تھا، مغربی لباس پہنتے تھے، وہ انگریزی زبان بولتے تھے۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کے نمائندہ بننا شروع ہوئے، تو مسلمانوں کے مزاج اور افتاد طبیعت کے اندر جو تصورات قائم ہیں ان سے اس کے لباس میں بھی تبدیلی آئی، ان سے ان کے بعض تصورات میں بھی تبدیلی آئی۔ تو وہ اصل میں اسی مقام پر کھڑے تھے کہ جس وقت ہم مسلمان ایک ریاست بنائیں گے، وہاں ہماری اکثریت ہوگی، تو جمہوری اصولوں کے مطابق مسلمان اپنے قانون بنائیں گے، ریاست کا نظام بنائیں گے، اس میں مسلمانوں کے تصورات ہی کا ظہور ہوگا۔ مسلمانوں کے تصورات میں مذہب ایک بہت بڑا عامل ہے، ٹھیک، تو مذہب کا ظہور کیوں نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے وہ پلٹ کر پوچھتے تھے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں شریعت کا قانون نہیں ہوگا یا ہم قرآن سے رہنمائی نہیں حاصل کریں گے، وہ شرارت کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ذاتی وجود میں بھی اس کا ظہور ہونا ہے، ہمارے اجتماعی وجود میں بھی اس کا ظہور ہونا ہے۔ قائد اعظم اس جگہ پر کھڑے تھے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ جیسے ہی یہ ریاست بنی تو چونکہ وہ موجود نہیں رہے، تو اس کے بعد اب ظہور کیسے ہونا ہے؟ ایک طریقہ تو اس کو یہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاں انتخابات ہوتے، ریاست میں جمہوری روایات قائم ہوتی، اچھی لیڈرشپ سامنے آتی، مسلمانوں کا شعور بتدریج ایک قوم کے شعور میں بدلتا، اور اس کے بعد ان کی پارلیمنٹ میں جب یہ مسئلے زیر بحث آتے کہ فلاں معاملے میں ہمیں قانون کیا بنانا ہے، تو اس میں شریعت بھی زیر بحث آتی۔ ٹھیک۔ اچھا جاوید صاحب، یہ جب آپ نے فرمایا کہ وہ اجمال کی تفصیل کرنے میں پھر جو ہے وہ دوسرے پھر لوگ آگے آئے، پھر قرارداد مقاصد کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد تقریباً 1 سال قائد اعظم جو ہے وہ حیات رہے۔ اس 1 سال کے عرصے میں اگر وہ چاہتے تو اس اجمال کی تفصیل کم از کم کر سکتے تھے، یا کچھ ایک خد و خال آئین کے پیش کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا اس 1 سال میں بھی۔
آپ اگر اس معاملے میں حسن ظن سے کام لیں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک سال کوئی معمولی نہیں تھا. اس میں مہاجرین کے لوٹے پٹے قافلے آ رہے تھے, اس میں بہت فسادات ہو گئے. قائد اعظم تصور بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. یہاں داخلی طور پر بھی بہت سے مسائل ان کو درپیش تھے. اسی دوران میں کشمیر کا مسئلہ پیدا ہو گیا, وہاں فوجی کارروائی کچھ صورت بہت پیدا ہو افراتفری کا گئی. دور اسی تھا. طرح حیدرآباد کے مسائل تھے, جوناگڑھ کے مسائل تھے. تو اصل میں ایسا نہیں ہوا کہ قائد اعظم نہایت اطمینان سے وہ سال گزارنے میں کامیاب ہو گئے. دوسری جانب ان کی صحت بہت گرتی چلی جا رہی تھی. وہ تو اس بات سے واقف تھے کہ اندر ان کے کیا صورتحال واقع ہو رہی ہے, اور پھر وہ بیمار ہو گئے, زیادہ بیمار ہو گئے, یہاں تک کہ کاروبار مملکت کو چلانے کے قابل ہی نہیں رہے. آخری زمانوں نے آپ جانتے ہیں کہ زیارت میں گزارا ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہ ایک سال کا عرصہ انتہائی کم ہے کہ جس میں ان خط و خال کو واضح کیا جاتا. اور کوئی بڑا لیڈر, جس درجے کے وہ لیڈر تھے, کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ جس چیز کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کے قابل نہیں رہا اس کو شروع کر دیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ہمارے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے سامنے ان کے آخری زمانے میں یہ بات رکھی گئی کہ جب آپ خود بھی اپنی گفتگو میں یہ بات کہہ رہے ہیں, اور آپ نے ایک تقریر میں بھی یہ فرمایا ہے کہ جو لایا عمل آپ نے اپنایا تھا وہ لایا عمل کسی حد تک صحیح نہیں تھا, تو کیا آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ آپ جماعت کو رخ دیں جو اب آپ سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اب اپنی صحت کے لحاظ سے اس قابل نہیں رہا کہ میں ایک نیا تصور پیش کروں اور اس پر ایک نئی جماعت کھڑی کرنے کی کوشش کروں. تو یہ ایک وقت آ جاتا ہے جس وقت ایک بڑے سے بڑا لیڈر بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں اگر میں اس طرح کا کوئی کام کروں گا تو انتشار پیدا کر دوں گا. تو میرے خیال میں انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا. اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ عوامل سامنے ہوتے ہیں جن کی روشنی میں فیصلہ کرنا انتشار کو جنم دینے کا باعث بن جاتا ہے. سیدنا عمر کا واقعہ ہم زیر بحث لا چکے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس پوزیشن میں تھے کہ ایک شخص پر انگلی رکھ دیں, میں اس پوزیشن میں نہیں. تو قائد اعظم بھی بہت سے معاملات میں مجبور محض تھے. ٹھیک, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, اب ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں جب مشرق یہ پاکستان جو ہے بنگلہ دیش کی صورت میں ٹوٹ گیا, الگ ہو گیا. کیا اس کا انیشل یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹریگر پوائنٹ کیا تھا؟ کیا یہ تھا کہ ہم نے اردو زبان کو اہمیت دی اور وہاں پر اردو رائج کرنے کی کوشش کی, یا اس سے پہلے بھی کوئی عوامل تھے یا اس کے بعد ہوئے کوئی عوامل؟ ہر چیز کے پیچھے بہت سے عوامل ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی ایک چیز حادثے کا باعث بن جاتی ہے. کہا جاتا ہے نا کہ جنگ عظیم کی ابتدا آسٹریلیا کے شہزادے کے قتل سے ہو گئی, لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا. یعنی بے شمار عوامل پیچھے موجود ہوتے ہیں جو کسی ایک واقعے کے نتیجے میں, یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے دیا سلائی دکھائی اور اس کے نتیجے میں آگ لگ گئی, یعنی یہ صورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. بس پہلے سے جمع تھا اور گرمی بہت شدید تھی اور آگ لگنے کے سارے امکانات بھی جمع کر دیے گئے تھے, اب دیا سلائی دکھانے کی ضرورت باقی رہ گئی تھی. تو ایسا ہوتا ہے تاریخی واقعات میں بھی, یعنی کوئی واقعہ بھی آپ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے, اس میں سماجی عوامل ہوتے ہیں, سیاسی عوامل ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ اس حادثے کو اور اس واقعے کو بھی اگر سمجھنا چاہیں تو آپ اس پورے پس منظر میں رکھ کے اس کو دیکھیے. جب آپ نے ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کر دیا, اس وقت ظاہر مسلمان اپنی قومیت کے احساس سے مغلوب تھے, وہ ہندوؤں سے مقابلہ کر رہے تھے. اس کے مقابلے میں مسلم قومیت کا تصور کسی انقطاع کے بغیر آتا تھا. تو یہی چیز لیڈرشپ کے سامنے آئی کہ دونوں علاقوں کو ایک ہی ملک بنا دیا جائے. یہ کوئی ضروری نہیں تھا, نہ یہ اس ساری بحث کا تقاضا تھا, اور جغرافیکلی بھی وہ دور دور ہیں. یعنی صرف یہی نہیں, اور بے شمار عوامل. بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ جغرافیے میں 1000 میل سے بھی زیادہ کا فاصلہ حائل ہے. قومی پس منظر کے لحاظ سے بھی دونوں میں بڑا فرق ہے. زبان بالکل مختلف ہے, یعنی آپ کے ہاں ابلاغ کا ایک بڑا ذریعہ زبان بنتی ہے. اچھا, کھانا پینا, تہذیبی روایات, ان میں بھی بہت فرق ہے. یعنی جو چیز جوڑنے والی ہے بنیادی طور پر وہ مذہب ہے, اس کے سوا کوئی چیز نہیں. ٹھیک. اور یہ عوامل میں سے ایک عامل ہوتا ہے, محض اس کی بنیاد پر قوم نہیں بن جایا کرتی. یعنی بہت سے عوامل مل کے آپ کی ایک شناخت قائم کرتے ہیں. ان میں سے شاید سب سے کمزور عامل مذہب ہوتا ہے. سب سے کمزور عامل. باقی عوامل اس سے کہیں زیادہ قوی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, اگر نظریہ اتنا قوی عامل ہو تو ساری دنیا اس پر کھڑی ہو, ساری دنیا پیغمبروں کی تعلیمات کے اوپر پوری دیانتداری کے ساتھ عمل کر رہی ہو. ایسا نہیں ہوتا. یعنی ہم جیسے ہی بیت اللہ سے نکلتے ہیں, جیسے ہی مسجد سے نکلتے ہیں, جیسے ہی نماز سے سلام پھیرتے ہیں, اس کے بعد ہمارے مفادات, ہماری خواہشیں, ہماری رغبات, یہ سب ہمارا احاطہ کر لیتی ہیں. یہ تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں نا, مسلمان کی حیثیت سے خدا بھی یاد ہوتا ہے, لیکن وہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر خدا کی یاد, خدا کا تصور, خدا کی معرفت یہ پوری زندگی کا احاطہ کیے رہتی ہے؟ کتنے لوگ آپ کو ملتے ہیں؟ یعنی کسی کے اوپر اس کا غلبہ ہوگا جب وہ مسجد میں داخل ہوگا, کسی کے اوپر اس کا غلبہ ہوگا جب وہ کسی مذہبی مجلس میں شریک ہوگا,
کسی کے اوپر اس کا غلبہ ہوگا جب وہ اپنی ماں کے پاس یا باپ کے پاس بیٹھا ہوا ان کے کوئی واز یا ان کی کوئی نصیحت سن رہا ہوگا، اور کسی کے پاس اس کا غلبہ ہوگا جب اس کو کوئی حادثہ یا کوئی واقعہ پیش آ جائے گا۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے یہاں موت ہو گئی اور انہیں خدا یاد آ گیا، کبھی یاد ہی نہیں آیا تھا، آخرت یاد آ گئی۔ تو مذہب یا مذہبی نظریہ جو کچھ بھی ہوگا آپ کا، وہ ظاہر بات ہے کہ انسانی شخصیت سے متعلق ہونا ہے نا۔ تو انسانی شخصیت کو کون سی چیزیں سرگرم رکھتی ہیں، ان میں اگر آپ یہ غور کریں تو سب سے کمزور عامل ہمیشہ آپ کے نظریات و افکار ہوتے ہیں۔ ان کا غلبہ قائم کرنا یہی تو جد و جہد ہے، ورنہ اگر یہ بڑا عامل ہو آپ سے، آپ کو کنٹرول کر رہا ہو، تو پھر تو کوئی جد و جہد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا نا، یعنی اصل میں میرے مفادات ہیں، اصل میں میری خواہشات ہیں، اصل میں میری رغبات ہیں، اصل میں میرے وجود کے تقاضے ہیں، اصل میں میری جبلت کے مقتضیات ہیں جو میری روزمرہ زندگی کو تشکیل دیتے ہیں۔ ان کے اوپر مذہب اور اخلاقیات کا غلبہ قائم کرنے کے لیے مجھے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ کہا کہ عام حالات میں یہ کمزور عامل ہوتا ہے، یہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، بڑا قوی ہو جاتا ہے جب آپ اس کو ابھارتے ہیں، اس کو بیدار کرتے ہیں، جب اس میں سچی معرفت داخل کرتے ہیں، جب اس کے پیچھے کسی پیغمبر کی یا بڑی ہستی کی تذکیر آ جاتی ہے، جب آپ کو کوئی خاص ماحول ملتا ہے تو یہ پوری قوت سے احاطہ کرتا ہے اور باقی چیزوں کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ غلبہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے آپ قائم رہتا ہے، اس کے لیے ارادے کی قوت، تذکیر کی قوت، دعوت کی قوت، بے شمار چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ عرض کیا، یعنی اس بات کو اس کے صحیح سیاق میں سمجھ لینا چاہیے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو سب سے برتر ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے سب سے کمزور۔ اس کو برتر کرنے کی جد و جہد کرنا، یہی اصل میں وہ امتحان ہے جس میں ہم کو ڈالا گیا ہے۔ لیکن اس میں کتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ چنانچہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو قومی شناخت کو تشکیل دینے والے جتنے عوامل ہیں وہ ہم سے بہت مختلف تھے۔ یعنی آپ صورت شکل کو دیکھ لیجئے، آپ قومی پس منظر کو دیکھ لیجئے، آپ تعلیمی پس منظر کو دیکھ لیجئے، آپ جغرافیائی پس منظر کو دیکھ لیجئے، آپ زبان کو دیکھ لیجئے، آپ کلچرل روایات کو دیکھ لیجئے، آپ کھانے پینے کو دیکھ لیجئے، بہت اختلاف تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے زیادہ اچھا یہ ہوتا کہ پہلے مرحلے پر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جاتا، اور جو اصول قائم کیا گیا وہ اصول تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی جہاں اکثریت ہے وہاں ان کا نظم اپنا ہو جانا چاہیے۔ تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی کہ آپ دو ریاستیں قائم کرتے تھے، لیکن اس وقت چونکہ مذہبی جذبہ اور مسلمانوں کی مذہبی شناخت اس کا بہت غلبہ تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بالکل وہی کیفیت تھی جو آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کے دین کی ہوتی ہے، یا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کسی مذہبی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ جیسے ہی باہر نکلے تو صورتحال بالکل زمین پر آ جاتی ہے۔ تو صورتحال بڑی جلدی زمین پر آ گئی۔ اب بڑی جلدی جب زمین پر آ گئی تو وہ سارے عوامل پوری قوت کے ساتھ نمودار ہونا شروع ہو گئے جو زیادہ قوی عوامل تھے اور جو سماجی معاملات کے پس منظر سے اٹھے ہوئے تھے، وہ نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد بڑی جد و جہد کی ضرورت تھی کہ اب ان دونوں خطوں کو الگ رکھا جائے، یعنی اس کے لیے پاکستان کا نظام خالص جمہوری خطوط پر استوار ہونا چاہیے تھا۔ سیاست کی جو روایت تھی وہ بہت ہی پاکیزہ روایت کے طور پر قائم رہنی چاہیے تھی۔ ہمارا آئین اور ہمارا دستور فوراً وجود میں آ جانا چاہیے تھا تاکہ ایک معاہدہ ہمارے ان کے درمیان ہو جاتا، اس کی پاسداری اس کے حرف اور اس کے لفظ اور اس کے معنی کے لحاظ سے ہونے کی روایت قائم ہونی شروع چاہیے تھی۔ اس طرح کا کوئی تاثر پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں یا ہماری کالونی ہے، لیکن آپ نظر ڈال کے تاریخ پہ دیکھ لیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو جو چیزیں پھر قوت اور ارادے کے ساتھ اس تصور کو بڑھا سکتی تھی یا اس کا غلبہ قائم رکھ سکتی تھی، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی باقی نہیں رہی۔ جب ایک چیز بھی باقی نہیں رہی تو رد عمل پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، یہاں رد عمل جو پیدا ہوا وہ کس نوعیت کا پیدا ہوا، اس کو بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، آپ بریک سے پہلے فرما رہے تھے کہ پھر یہ سارے کے سارے عوامل جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے اور اس کے نتیجے میں پھر ایک ری ایکشن آیا۔ وہ ری ایکشن کس شکل میں آیا؟ دیکھیے، وہ ری ایکشن اس شکل میں آیا کہ مغربی پاکستان غالباً ایک حکمران طاقت بن گئی ہے، اور اس کو بہت زیادہ تقویت اس چیز نے دی کہ سیاسی نظام میں اختلال پیدا کر کے یہاں فوج نے قبضہ کر لیا۔ یعنی اگر یہ چیز بھی نہ ہوتی تو شاید بہت وقت لگتا یہ سب کچھ ہونے میں۔ یعنی ہماری غلطیاں اس سے بہت زیادہ ہیں کہ ہم ان کو اکٹھا رکھ سکتے، لیکن اس عامل نے ہر عامل پر آ کر غلبہ پا لیا، یہ سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ اس کے نتیجے میں یوں محسوس ہوا کہ جیسے مشرقی پاکستان پر مغربی پاکستان حکومت کر رہا ہے، اور اس میں پھر ان چیزوں نے بھی کردار ادا کیا کہ جب ہم نے اردو پر اصرار کیا، جب بنگالی زبان کی اس کی اصل حیثیت کو نہیں مانا، بہت بعد میں ہم نے اس کو تسلیم کیا کہ چلیے پاکستان کی دونوں قومی یا سرکاری زبانیں ہوں گی۔
اچھا خود یہاں پر بھی اردو کا جو حال ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں، لیکن وہاں یہ تفریق کی بنیاد بن گیا. وسائل کے بارے میں بھی بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، اور جس وقت پھر سیاسی لیڈر اٹھتے ہیں، جیسے ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ سیاسی لیڈر جب اٹھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کر تحریک برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں ایک مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے. یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک چیزوں میں مبالغہ نہ پیدا کیا جائے. یہ جاوید صاحب، اس میں جب آپ پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک مرتبہ یہ بتایا تھا کہ قائد اعظم نے جو ہے وہ ایک لباس اپنایا اور مذہب کی بات کی اور مذہبی رہنما، اور پھر انہوں نے اردو کی بات کی، اور اردو بھی آپ نے کہا تھا کہ وہ مذہب ہی سے ریلیٹڈ. یہ کس نوعیت سے کہا تھا آپ نے؟ یہ میں نے اس پہلو سے یہ کہا تھا کہ مسلمان ایک لمبے عرصے سے اس زبان کو اپنی زبان بنا چکے ہوئے تھے، اور یہ زبان بھی اگر آپ غور کریں تو ان کے ہاں ان کے مذہبی تصورات کے اندر سے اٹھتی ہوئی آئی. یعنی زبان کوئی الگ چیز نہیں ہوتی، یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، اس کے اندر تہذیب بول رہی ہوتی ہے، اس کے اندر تاریخ بول رہی ہوتی ہے. مسلمانوں نے عربی زبان سے ابتدا کی. اب جب عربی زبان کو آپ دیکھتے ہیں تو مذہبی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ زبان وہی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، اس میں صحابہ کرام نے کلام فرمایا. ایک لمبے عرصے تک ہمارا علم اسی میں وجود پذیر ہوا. جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ سائنس کی زبان انگریزی زبان ہے، اور انگریزی زبان سب سے زیادہ موزوں ہے سائنس کو یا ریاضی کو بیان کرنے کے لیے. بالکل اسی طرح کا معاملہ ہو گیا. یہ انگریزی زبان کو یہ شرف کیسے حاصل ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ علوم پیدا ہوئے تو اس وقت انگریزی زبان حکومت کر رہی تھی. اگر اس کی جگہ چینی زبان حکومت کر رہی ہوتی تو یہی خصوصیت اس میں پیدا ہو جاتی. پھر اس کے بعد فارسی کو یہی حیثیت حاصل ہو گئی. مسلمانوں کی تاریخ، تہذیب، علمی کام وہ سب اس زبان میں ہوا. اردو اصل میں ان دونوں کے اختلاط سے اور یہاں کی پراکرت سے پیدا ہو گئی. یعنی اس نے مقامی عنصر کو بھی اپنے اندر لیا اور یہ دونوں چیزیں بھی لیں. ان دونوں چیزوں کو لینے کے نتیجے میں اردو زبان محض ایک زبان نہیں رہی، بلکہ وہ مسلمانوں کی قومی شناخت سے اسی طریقے سے پیدا ہو گئی جس طرح سے لباس پیدا ہوا، جس طرح روایات پیدا ہوئی، جس طرح تہذیبی چیزیں. اور یہ حیثیت بنگالی زبان کو نہیں تھی. یہ بنگالی زبان کو ہم محسوس کرتے تھے کہ اس طرح نہیں ہے. یعنی بنگالی زبان پر ہندو تہذیب اور اس کے زیادہ اثرات ہیں، یہ احساس تھا. قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی ایک زبان ہوگی تو یہی وحدت پیدا کرے گی، آپ اس میں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. دیکھیے انہوں نے جو جدوجہد کی اور جس میں انہوں نے علیحدگی کا تصور بعد میں پیش کیا، اس سے بھی تو اختلاف کیا جا سکتا. یہ کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. مولانا ابوالکلام آزاد اگر اختلاف کر رہے تھے یا اس وقت کے مسلمان بعض اختلاف کر رہے تھے، یا آج کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق زیادہ بہتر ہوتا کہ ہندوستان متحدہ رہتا، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کو مذہبی تکفیر کا موضوع بنا لیا جائے. یہ کفر و ایمان کا مسئلہ نہیں، یہ ایک سیاسی رائے ہے. سیاسی حالات میں آپ مختلف آراء قائم کرتے ہیں. قائد اعظم نے یہ رائے قائم کی، لیکن وہاں اس کا رد عمل ہوا. اس طرح کے بہت سے عوامل ہیں جنہوں نے جمع ہو کر یہ تاثر پیدا کر دیا کہ مغربی پاکستان اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی سیاست، اپنی لیڈرشپ اور ہر چیز اپنی ہی ہم پر مسلط کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ تاثر وہاں پیدا ہوا، غلط یا صحیح. پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیڈروں نے اس میں مبالغہ پیدا کیا، اور مبالغہ پیدا کر کے آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات راسخ کر دی کہ مغربی پاکستان کی لیڈرشپ کا رویہ ہمارے ساتھ حاکمانہ ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ ہم اس میں پوری طرح شریک ہیں، ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں. یہ تاثر ہے جب کسی قوم میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اسی جگہ محسوس کرتی ہے جس جگہ قیام پاکستان سے پہلے ہندوؤں کے مقابلے میں ہم نے محسوس کیا. تو اس سے جو رزلٹ جاوید صاحب سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا تھا، بالکل یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ لینگویج جو ہے وہ ڈرائیونگ فورس ہے، نہ کہ مذہب. اگر مذہب ہوتا تو پھر یہ حادثہ پیش نہ آتا، کیونکہ مذہب تو دونوں میں سیم رہا. ڈرائیونگ فورس لینگویج اور کلچر اور جو دیگر جو دوسری چیزیں وہ ہیں ڈرائیونگ فورس. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو کسی قومیت کے عوامل میں فطری چیزیں ہیں. یعنی اگر آپ کا ایک جغرافیہ ہے تو یہ جغرافیہ تو آپ کو وجود پذیر ہو چکا نا، اگر آپ کی ایک تاریخ ہے تو بن چکی، اگر آپ کی ایک تہذیب اور ثقافت ہے تو آپ کے رسوم و رواج میں ڈھل چکی. تو یہ وہ شناختیں ہیں جن شناختوں کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا. بالکل صحیح. یہ تو ہر وقت آپ کے گرد و پیش کا احاطہ کی ہوتی ہیں. اسی میں زبان، لباس اور اس طرح کی چیزیں ہیں. زبان میں بھی کیا ہوتا ہے، یعنی زبان مجھے آپ بولنے پہ مجبور تو نہیں کر رہے ہوتے نا، میں اپنی زبان فطری طور پر بول رہا ہوں. ماں مجھے سکھا رہی ہے، گھر مجھے سکھا رہا ہے، تو اس وجہ سے زبان بھی میری شناخت ایک فطری طریقہ ہے. تو جتنے بھی قومیت کے عوامل فطری عوامل ہیں وہ تو موجود ہوتے ہیں، ان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ چاہتے ہیں کہ مذہب کو ایک بڑے عامل کی حیثیت سے سامنے لائیں، تو جیسے ہی آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو مذہبی کیفیت ہے وہ آپ کو ہمہ وقت قائم رکھنی پڑے گی. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت اور ہوتی ہے، تبلیغی جماعت کے اجتماع میں تھوڑا دیر گزاریں تو آپ کی کیفیت اور ہوگی،
قرآن پڑھ رہے ہو تو آپ کی کیفیت اور ہوگی، کسی صاحب علم کی گفتگو سن رہے ہو تو اور کیفیت ہوگی، ہر وقت یہی ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جو فطری عوامل ہیں وہ تو ہر وقت آپ سے آپ موجود ہوتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بھوک تو آپ کو لگنی ہے تو آپ کھانا کھائیں گے، پیاس آپ کو لگنی ہے آپ پانی پئیں گے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے تقاضے آپ کے اندر سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کا ایک نظریہ ہونا چاہیے، آپ کا ایک مذہب ہونا چاہیے، یہ شعوری فیصلہ ہے، اس میں آپ کے ارادے نے کام کرنا ہے۔ اس چیز کے لیے ایک فضا چاہیے، ایک ماحول چاہیے، کتنی دیر اس کو قائم رکھیں گے؟ تو اس وجہ سے بڑا کمزور عامل ہے، اس کی بنیاد پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن مجید نے یہ نہیں کہا جس طرح کہ ہمارے لیڈروں نے سمجھا کہ اسلام تمہاری قومیت کی بنیاد ہے، وہ یہ کہتا ہے اسلام تمہاری اخوت کی بنیاد ہے، انما المومنون اخوہ۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ سارے مسلمان ایک قوم ہے، اس نے کہا مسلمان بھائی بھائی ہیں، یعنی آپ کی قوم افغانی ہو سکتی ہے، آپ ایرانی ہو سکتے ہیں، آپ مراکشی ہو سکتے ہیں، آپ عرب ہو سکتے ہیں، آپ عجم ہو سکتے ہیں، آپ بنگالی ہو سکتے ہیں، آپ پنجابی ہو سکتے ہیں، آپ پٹھان ہو سکتے ہیں، یہ ساری قومیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کا رشتہ اخوت کا ہونا چاہیے۔ تو اخوت کا رشتہ جو ہے وہ آپ میں بھائی چارہ پیدا کرے گا، ہمدردی پیدا کرے گا، ایک دلی تعلق پیدا کرے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قومیت کے عوامل میں سے ایک عامل بن کے آپ کو ایک قوم بنا دے، یہ ضروری نہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ سقوط ڈھاکہ کا جو معاملہ ہوا اس میں ہماری جو سیاسی سرگرمی ہے اور جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کا کتنا عمل دخل تھا۔ بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، یہ جو سیاسی سرگرمی تھی اس وقت جو پاکستان میں موجود تھی، جو بنگلہ دیش میں موجود تھی، ایک طرف یہاں بھٹو صاحب موجود تھے، وہاں مجیب الرحمان صاحب تھے، ان کی آپس میں سیاسی سرگرمی، پھر یہ کہ ادھر تم ادھر ہم والا نعرہ لگا، پھر جو فوجی ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، اس کا کتنا رول تھا؟ میرے نزدیک جب کسی چیز کے فطری عوامل جمع ہو جاتے ہیں اور وہ حادثہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی نوعیت بالکل حاملہ کے حمل کی سی ہوتی ہے، یعنی اب کسی موقع کے اوپر بھی کوئی ایسی چیز پیدا ہو سکتی ہے کہ جو اس کے اسقاط کا باعث بن جائے۔ یہی یہاں بھی ہوا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہوتی تب بھی یہ ہونا تھا، صرف وقت کا فرق پڑتا، یعنی یہ تو ایک مبرم چیز تھی، ہو کے رہنی تھی، کیونکہ اس کے عوامل خود فطرت کے اندر موجود تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ملک ایک جگہ نہیں ہے، یعنی جغرافیہ متحد نہیں کر رہا، قوم کی مجموعی ساخت متحد نہیں کر رہی، زبان متحد نہیں کر رہی، نسلی تعلق متحد نہیں کر رہا، یہ بے شمار عوامل جتنے بھی فطری ہیں ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ایک ہی عامل ہے دونوں کو اکٹھا رکھنے والا، اور وہ یہ کہ مذہب دونوں کا مشترک ہے۔ اور میں نے آپ سے باقی سب الگ ہے، باقی سب چیزیں الگ ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اس وجہ سے اس کے لیے میں نے پہلے گزارش کی آپ سے کہ یہ ضروری تھا کہ ایک بڑا عادلانہ نظام بنایا جاتا، کوئی ابو بکر عمر یہاں حکومت کرتے، یہ احساس کبھی پیدا نہ ہوتا جو مشرقی پاکستان کے لوگوں میں پیدا ہوا، ایک ایک قدم ٹھیک اٹھایا جاتا، کوئی آئین بنتا، اس آئین پر پہلے ہی مرحلے میں اتفاق ہو جاتا، فوجی مداخلتیں نہ ہوتی، معاملات سیاسی۔ اب یہ میں نے اتنی چیزیں بیان کر دی ہیں، یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوا، اس کے باوجود مشرقی پاکستان بھی اپنی جگہ موجود ہے اور مغربی پاکستان بھی اپنی جگہ موجود ہے، اپنی جگہ تو موجود ہے نا، یعنی وہ نہیں بدلا اور یہ بھی نہیں بدلے، ان دونوں کا تعلق ختم ہو گیا، کیونکہ یہاں بھی کچھ فطری عوامل موجود ہیں۔ یعنی یہاں بھی آپ اگر دیکھیے تو بہت سی قومیتیں ہیں، لیکن ان قومیتوں کو کہیں جغرافیہ باندھے ہوئے ہیں، کہیں مفادات باندھے ہوئے ہیں، کہیں کلچر باندھا ہوا، کہیں کلچر باندھا ہوا ہے، یعنی بے شمار دوسرے عوامل موجود ہیں، وہ بڑے قوی عوامل ہیں، اس وجہ سے وہ باوجود ان ساری چیزوں کے باندھے ہوئے ہیں، ادھر بھی باندھے ہوئے ہیں، لیکن جو عامل اتنے بڑے فاصلے کو پاٹ سکتا ہے وہ تو ایک ہی عامل۔ گویا یہ کہنا صحیح ہے کہ اس وقت جو دو قومی نظریہ پرسیو کیا گیا تھا سیاسی طور پر، وہ دو قومی نظریہ نہیں بلکہ سے قومی نظریہ تھا جو بعد میں رونما ہو گیا۔ نہیں دیکھیے، میرے نزدیک دیکھیے وہ ہندوؤں کے مقابلے میں بات کی جا رہی تھی، یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلمان اپنی قومی شناخت میں ہندوؤں سے الگ ایک قوم ہے، یعنی جو وطنی قومیت کا تصور پیش کیا جا رہا تھا کہ ایک وطن میں ہونے کی بنیاد پر ہم ایک قوم بن گئے ہیں، اس کی نفی کی جا رہی تھی، یعنی وہاں یہ بات کہی جا رہی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک قوم ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ صورت دی، ہدیہ ہے کہ علامہ اقبال نے بھی دی، لیکن یہ وہی چیز ہے کہ یہ غلب ہے اور دین میں غلب نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی مراکشی ایک قوم ہے، عرب ایک قوم ہے، ان کی اپنی ایک شناخت ہے، ایرانی ایک قوم ہے، ہم ایک قوم ہے، ہماری اپنی قومیتیں ہیں، یہاں خود پاکستان کے اندر بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، ان کی بھی اپنی قومیتیں ہیں، اسلام ان میں سے کسی کی نفی نہیں کرتا، آپ کے اندر اخوت کا تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، انما المومنون اخوہ، اور اخوت کی بنیاد پر بھائی چارہ، محبت، مدد، تعاون، یہ سب کچھ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن قومیت نہیں پیدا ہو سکتی۔ جاوید صاحب، ایک بڑا
सख्त सा सवाल है, वो ये कि ये सारे आपने कहा अवामिल जमा हो गए, फिर रिएक्शन वहाँ से भी हुआ, यहाँ से भी बात हुई। अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन ये पूछूं कि इब्तिदा जो है, गलती की इब्तिदा पाकिस्तान से हुई या बांग्लादेश की साइड से गलती की इब्तिदा हुई, उसका क्या जवाब देंगे हम? नहीं, यहाँ से हुई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यानी जब आपने इस बुनियाद पर जमा कर लिया कि आप मजहबी कौमियत पैदा कर रहे हैं, आप एक ऐसा मुल्क बना रहे हैं जिसके दोनों हिस्से 1000 से ज़्यादा मील के फासले पर पड़े हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो एक मुत्तहिदा रियासत रहे, तो फिर जो लोग यहाँ से ये मामलात कर रहे थे, यार असल में इनिशिएटिव तो सारा यहाँ से था ना, उनको चाहिए था कि वो बड़ी फराक मिली। जैसे मैंने इससे पहले कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान कोई मामूली अक़लियत नहीं थे, बहुत बड़ी ताकत थे, और इससे पहले 1000 साल की तारीख़ रखते थे। अगर हिंदुओं की लीडरशिप, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो सब इस मामले में तालीफ़ कल्ब का तरीका इख्तियार करते तो शायद नौबत वहाँ तक ना पहुँचती। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान में क्या हुआ था, कायदे-ए-आज़म तो कबूल कर लिया था, मुस्लिम लीग ने भी कबूल कर लिया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का एक बयान है जिसका मातम करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विन फ्रीडम में मातम करते हैं उसका, क्या काश ये मामला ना होता, बल्कि इस पर अफसोस का इजहार करते हैं कि वो चूँकि उस वक्त कांग्रेस की सदारत छोड़ चुके थे, इस वजह से मामला उनके हाथ में नहीं रहा। तो बाज़ औक़ात कोई एक चीज़ है जो आपको ये पैगाम दे देती है कि असल में तो हम उस जगह नहीं खड़े जहाँ आप हमको समझ रहे हैं, यहाँ इसकी ज़रूरत थी, इधर से मामला हो रहे, इधर से हुए थे। इससे पै दर पै गलतियाँ हमारी हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन गलतियों से वहाँ की लीडरशिप ने फ़ायदा उठाया और ये फ़ायदा उसको उठाने का हक था। हमारी यहाँ से गलती हुई आपने बता दिया, और आपने सियासी जो तहरीकें थी या सियासी सरगर्मियाँ, मार्शल लॉ की बात कर लिया आपने। उस वक्त जो पाकिस्तान में मजहबी लीडरशिप मौजूद थी, उसका कितना रोल था, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया, इन्होंने इसको परसुएट किया, या इन्होंने इसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की? मजहबी लीडरशिप इमरानी मामलात को समझने में हमेशा बड़ी ही कमज़ोर साबित हुई है। यानी मुझे हमेशा इस बात की शिकायत रहती है कि वो जिस जगह से मामलात को देख रहे होते हैं, सियासत और समाज वहाँ नहीं होते। पहले, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप किस मुल्क में हैं, किस माहौल में हैं, किस समाज में हैं, उस समाज के अपने तकाज़े क्या हैं, उसके फितरी अवामिल क्या हैं। देखिए, उसके बाद आप मज़हब बताएंगे ना। आप इब्तिदा जिस चीज़ से कर रहे हैं वो तो वहाँ पाई नहीं जाती। तो हमारे यहाँ मजहबी लीडरशिप ने तो इस मामले में एक के बाद दूसरी बड़ी गलती की। यानी जब ये सारी चीज़ें वहाँ पैदा हो गई तो इसको मुखासमत का मौजू बना लिया गया। फिर इसको मज़हब और गैर मज़हब का, यहाँ कौमियत की बात जब भी की जाती है, मजहबी रहनुमा आम तौर पर उसी जगह खड़े होते हैं कि ये कोई कुफ्र है जिसका इर्तिकाब कर दिया गया है। इसी तरीके से जब हुकूक तलब किए जाते हैं, मिसाल के तौर पर सूबा सरहद के लोगों ने अपना हक तलब करना चाहा, जो अब खैबर पख्तूनख्वा बन चुका है, इसी तरह और सूबों के लोग, अभी बलूचिस्तान में यही सूरत हाल है। तो हम इसको जिस जाविये से देखना शुरू कर देते हैं वो बड़ा गैर फितरी जाविया होता है, और इसमें सबसे आगे मजहबी लीडरशिप होती है। फिर जो सबसे बड़ा हादसा यहाँ हुआ वो फ़ौजी लीडरशिप थी। यानी उसके नतीजे में आइन टूटा, उसके नतीजे में लोगों के अंदर हुकूक के तलफ होने का एहसास पैदा हुआ, उसके नतीजे में जमहूरी रवायात ख़त्म हुई। यानी ये एक बड़ा गैर मामूली कदम था जिसने बुनियाद रख दी सारे खलफशार की। मजहबी लीडरशिप साथ खड़ी हो गई। फिर जब वहाँ फ़ौजी एक्शन करना पड़ा तो तब भी वो उनके साथ खड़े थे। यानी ये वक्त था कि जिस वक्त सोचना चाहिए था कि एक कौम में क्या चीज़ें जन्म ले चुकी हुई हैं, इससे मुखासमत की बुनियादें और ज़्यादा गहरी हो गई। तो मेरे नज़दीक किसी बसीरत का मुजाहरा नहीं किया, किसी मौके पर भी नहीं किया। यानी आप पूरी तारीख़ को पढ़ लें तो आपको ये मालूम होगा कि हर मौके के ऊपर मजहबी लीडरशिप यहाँ के समाजी, सियासी और माशरती अवामिल को समझने में गलती खाती रही है, और वो जिस जगह से बात करती है वहाँ लोग होते ही नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जावेद साहब, अब कुछ एक ब्लंट से क्वेश्चन, वो ये कि ये जो तकसीम हिंद हुआ, क्या ये हमारा दुरुस्त फैसला था या गलत फैसला था? आप ये कह सकते हैं कि इस फैसले के सिवा शायद कोई चारा नहीं रह गया था। यानी सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि जिसमें मुसलमानों की लीडरशिप और मुसलमान ये बैसियत मजमूई महसूस कर रहे थे कि शायद रहना मुमकिन नहीं है। वरना इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत थी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमान अपना गैर मामूली किरदार अदा कर सकते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो बात कह रहे थे, आज भी उसमें बड़ा वज़न महसूस होता है, और कायद-ए-आज़म भी इसी के नकीब थे। ये जो बतदरीज मामलात पैदा हुए उनमें वो वक्त आ गया। ये ऐसे ही है कि आप कोशिश कर रहे होते हैं ख़ानदान को इकट्ठा रखने की, उसमें बड़े फ़ायदे होते हैं, बहुत से पहलू होते हैं कि जिनको आप महसूस करते हैं कि इकट्ठा रहने ही से आपको हासिल होंगे।
لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ممکن نہیں رہا. تو میرے نزدیک میں اس کو صحیح اور غلط کے پہلو سے نہیں دیکھتا. یعنی اگر مجھے بالکل اکیڈیمک جگہ پر کھڑے ہو کر تجزیہ کرنا پڑے تو شاید میرا جواب یہ ہو کہ بہتر ہوتا کہ ایسا نہ ہوتا. ٹھیک. یا میں یہ سمجھوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا نقطہ نظر زیادہ فطرت کے مطابق تھا. یعنی یہ اکیڈیمک سطح کا جواب ہوگا. لیکن جو زمینی حقائق تھے وہ زمینی حقائق اس خالص علمی سطح پر معاملے کو نہیں دیکھ سکتے تھے. سیاسی معاملات جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس قوم کے ساتھ آپ معاملات کر رہے ہیں وہ کہاں ہیں. تو میرے نزدیک صورتحال یہ تھی کہ اس وقت پاسبل حل یہی رہ گیا تھا. میں پاکستان کی تحریک میں جب وہ مرحلہ آیا ہے جس میں پھر یہ کہا گیا کہ اب یہ دونوں ریاستیں الگ ہو جانی چاہیے یا ہندوستان کو پاکستان سے الگ ہو جانا چاہیے، جب یہ نوبت آئی ہے تو وہ نوبت وہ تھی کہ جس وقت یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اب اس کے سوا راستہ کوئی نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے پاسبل حل اور ایک ہوتا ہے صحیح حل. تو یہ پاسبل حل تھا، اس کے علاوہ کوئی ممکن نہیں رہ گئی تھی. اچھا، اب بلوچستان کے حالات کو اس وقت ہم مد نظر رکھیں اگر، تو یہ سقوط ڈھاکہ سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں؟ بلوچستان کی اسپیشلی حالات کو سامنے میرے نزدیک جو چیز اس میں بنیادی مسئلے کی حیثیت رکھتی ہے وہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کے معاملات یہ سیاسی لیڈرشپ کو طے کرنے چاہیے. یعنی مسلمانوں کے ہاں جو لیڈرشپ بھی موجود ہوگی، یا یہ کہیے کہ پاکستانی قوم جس لیڈرشپ پہ اپنے اعتماد کا اظہار کرے گی، مسلمانوں کا لفظ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ پاکستان میں اکثریت ہے مسلمانوں کی، تو ہماری قومی لیڈرشپ جو سیاسی طور پر منتخب ہو، جس پر لوگوں کو اعتماد ہو، وہ معاملات کو انجام دے، وہ ہماری خارجہ پالیسی طے کرے. میں یہ خارجہ پالیسی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بلوچستان پر اس کے اثرات ہوئے اور غیر معمولی اثرات ہوئے. جو خارجہ پالیسی ہماری فوج نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بنائے رکھی ہے اور جس کی اصل نگران وہ رہی ہے، اس کی مداخلت اس میں سے بالکل ختم ہو جانی چاہیے. یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ اس کے فیصلے کریں. یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ امرهم شورا بینہم کے طریقے پہ معاملات کو طے کریں. وہ دیکھیں انہیں ہندوستان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، امریکہ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، چین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. بنیادی فیصلہ ان کے پاس ہونا چاہیے. جب سیاستدان رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے پاس ویٹو پاور آ گئی ہے. یعنی وہ مشورہ کرتے ہیں، رائے لیتے ہیں، وہ دانشوروں سے بھی رائے لیتے ہیں، وہ فوج سے بھی رائے لیتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے لیتے ہیں، وہ بیوروکریسی سے بھی رائے لیتے ہیں، لیکن آخری فیصلہ کس کے پاس ہے؟ یہ فیصلہ سیاستدانوں کے پاس رہنا چاہیے. اس کو آپ اس طرح انداز کر سکتے ہیں بیان کہ سیاستدان جب یہ معاملات کریں گے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بڑی حد تک ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے جو چیزیں قومی سطح کے اوپر مختلف عوامل میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ وہیں سے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک. خارجہ پالیسی کو مبنی بر حق ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ دوسری قوموں کے ساتھ جب معاملہ کر رہے ہیں تو انصاف کے ساتھ کریں، سچائی پر کریں. آپ جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں، منافقانہ پالیسی نہ بنائیں. یہ سچائی پر مبنی ہونی چاہیے. بدقسمتی سے ہم اس کا لحاظ بھی نہیں رکھ سکے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ سچائی کے ساتھ معاملہ کیجیے، آئین کے مطابق معاملہ کیجیے، قاعدے ضابطے سے معاملہ کیجیے، منافقانہ طرز عمل چھوڑ دیجیے اور سیاستدانوں سے کہیے کہ وہ آخری درجے میں مسئلے کو حل کریں. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں شاید وقت لگ جائے کیونکہ بگاڑ بہت غیر معمولی ہو گیا ہے، لیکن سیاستدان معاملہ کرنے میں کامیاب ہو جایا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.